میں، اسی لیے وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے پیسہ چلایا ہے. مریم نواز نے تو خود تسلیم کیا کہ بھئی پیسہ نہیں، نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے. عظما یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ ہاں سن لیں، یہ اعتراف جرم ہے کہ اگلی ٹکٹ ہم سے مانگ رہے ہیں الیکشن کی اگلی ٹکٹ، اور وہ بہت بڑا جرم ہے. اور ان کو بٹھا کے 15 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ کی رشوت دینا، ایسے دیں گے ٹکٹ نون لیگ کا؟ صداقت اور امانت کے اصولوں کے مطابق تھا. ہاں تو ٹکٹ اگلی الیکشن کے لیے وہ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی بائی دی وے، وہ بہت غلط ہے. لیکن وزیر اعظم کو پتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں سے پوچھ لیں، بریفنگ لے لیں کہ کتنے پیسے چلے ہو. بھائی تم وزیر اعظم ہو، تم پکڑ لیتے. اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے وہ دبئی میں یہ ہو رہا ہے، تم ہمیں صرف بتانے کے لیے رکھے ہوئے ہو؟ یا پھر کوئی ثبوت ہوتے ہیں پھر سامنے لے کے آؤ. اور جو آخری بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہے وہ کل کہہ چکا ہے، انہوں نے ہمارا تو انتظار ہی نہیں کیا نا، پتا تھا نا کہ جب ہم آئیں گے پھر ہم اپنا امیدوار لے کے آئیں گے اور پھر سامنے سے مقابلہ ہوگا. یہ بزدل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد نا آپ لوگ عظما اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے تھے، اور آپ کا شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ خان صاحب اتنا بولڈ فیصلہ کر لیں گے. اور جب انہوں نے کہا میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا تو آپ لوگوں نے گھبراہٹ میں آ کے لگتا ہے کہ بائیک آؤٹ کر دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ وہ کب اعتماد کا ووٹ لیں گے. نہیں، اسی لیے ہم نے ہی فیصلہ کرنا تھا، چونکہ ہم نے ان کو عدم اعتماد ثابت کیا تھا کہ ان پہ عدم اعتماد تو ہونا چاہیے تھا آپ کو وہاں پہ. شیخ رشید صاحب نے کل کہا کہ ہم وہ 20 لوگ جو ہیں جن کو یہ چور کہتے ہیں، وہ چوروں سے ووٹ لے کے یہ صادق اور امین کل بن کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں نکال سکتے، ہماری حکومت گر جائے گی. اتنا بہادر ہے نا یہ، اتنا اگر یہ دوسروں کو گیدڑ گیدڑ کہتے تھکتی نہیں ہے محترمہ، تو ذرا لائن اپنے وزیر اعظم سے کہ مارے ٹھوکر ایک طرف کہتا ہے مجھے اقتدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نکالو ان کو. اب ذرا ناز سے کیا یہ ہارس ریڈنگ کی ایگزامپل نہیں ہے ایک؟ اور کیا یہ اسی طرح آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے؟ آپ نے سمجھتے کہ اب وقت، اب ذرا وہ بتائیں گی ان کو ذرا ٹائم. ہاں ہوا بالکل، جرم ہوا، دونوں کا اعتراف جرم ہوا، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ میں ابھی 2018 کی بھی ایگزامپل دے رہی تھی نا، ذرا اپنا بھی 2018 میں تو کوئی ویڈیو بھی نہیں آئی، کوئی پروف بھی نہیں آیا. یہ تو پروف آ گیا. پانی تو پلا دینا. جی آپ بات کیجئے. پانی تو پلا دیں، چیخ رہی ہیں خام. جی بات کیجئے. ہمیں آہستہ بھی سنا جاتا ہے مدلی بی بی، ہمیں آہستہ بھی سنا جاتا ہے. میری گزارش یہ ہے پارس صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا، 3 مارچ کو جو بکے وہ اگر 6 مارچ کو واپس آ جائے تو اس کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور جو ان کو ووٹ ڈالے وہ صادق اور امین ہوتا ہے پارٹی کی منشا کے خلاف، اور ان کی خوبصورت شکل اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کو ووٹ ڈل جائے تو وہ بالکل صداقت اور امانت ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ان کی پرفارمنس سے جو ہے وہ زچ ہو کر ہمیں منہ نہیں لگاتے، ہمیں جو ہے وہ ہم سے ملتے نہیں ہے، وہ نہیں کرتے، تکبر بہت ہے وزیر اعظم کے نظر، وہ کہہ کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو پھر جو ہے وہ آپ کرپٹ کہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بک گئے ہیں. سو آپ کو اس فرق کو سمجھ آنا چاہیے، اور یہی ماشاءاللہ یہ جو سارے صادق اور امین ہے یہی مدینہ کی ریاست بھی بنائیں گے، اور یہ کرپشن فری پاکستان بھی جو ہے. کب تک آپ لوگ ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگائیں گے؟ ارد گرد دیکھیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب تک پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی نا اس کی قانون سازی کے لیے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ تو اس مسئلے کو آپ حل کر لیں. نہیں دیکھیے، ہم چور ڈاکو اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو ان کی صداقت امانت پہ فرق نہیں پڑے گا. کیا کر رہی ہیں آپ عمران خان کو گنہگار کرنا چاہتی ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بٹھا کے؟ ایسے نہ کریں پارس. وہ یہ جو صادق اور امین صاحب ہے نا بیچارے حاجی صاحب، ان کو ذرا اپنی میڈیسن کا ٹیسٹ چکھنا ہے. یہ جو بہت خوش ہو رہے ہیں نا مریم اورنگزیب کے اوپر اٹیک کر کے، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عوام ان کا استقبال کیسے کرنا چاہتی ہے، اور ہم کتنے صبر کا مظاہرہ ابھی تک کر کے بیٹھے ہیں. بٹ صبر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا دوں. آخری بات جو مجھے کرنی ہے، جی میں بریک لے لوں اور ناز سے پہلے اس پہ کامنٹ لوں گی، بریک کے بعد پھر بات کیجیے گا. ٹھیک ہے ناز، مجھے اس پہ بھی یہ بتا دیں. دیکھیں یہ جو اوپن بیلٹ کی بات ہے، اپوزیشن ترمیم لے کر آئی، اور ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ ترمیم لے کے آئی، لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اس پہ مشاورت نہیں کی ہے. لیکن اب آپ کا ایک بڑا مقصد آپ کو حاصل ہو گیا ہے نا، یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے ہیں نا، تو آپ اپوزیشن اس میں پہل کر لیں. آپ کوئی بل لے کر نہیں آ سکتے تاکہ یہ جو ہارس ریڈنگ کی لعنت ہے اس سے جان تو چھوٹے؟ جواب دے دیں اس کا، ابھی دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ووٹ پڑے اور جن کے اوپر ان کو بہت غم و غصہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دکھ تو صدمہ تو ہے، اس صدمے کی کیفیت سے ٹراما سے ان کو نکلنے میں ٹائم لگے گا، کیونکہ اس کی وجہ ہے آج بھی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو وہ پارلیمنٹیرینز اور جو اس وقت کی ان کی اپوزیشن تھی وہ بھی عزت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے وزیر اعظم تھے جو پارلیمنٹ کو عزت دیتے تھے، جو پارلیمنٹ میں آتے تھے، سیشنز میں بیٹھتے تھے، اور سوالات کے جوابات
दिया नहीं कर करते सकते, थे। कोई बिल ले नहीं, मेरी बात सुने, वो लोगों के सवालात के जवाबात देते थे और मसाइल लोगों के हल होते थे, हर एमएनए के हल्के के मसाइल हल होते थे। यहाँ वजीर आजम साहब नहीं आते। और हाँ, इनके जो इत्तेहादी है ना, जिनको अचानक से 2 दिन पहले इनको याद आ गया सेनेट के इलेक्शन से, वो बाहर खड़े होकर पार्लियामेंट में ही कह रहे थे, ये मैं नाम नहीं लूंगी, इनके अपने साथ इत्तेहादियों ने कहा कि वजीर आजम साहब ने बुला के बड़े लारे लप्पे दिए हमें। तो ये किस्म की तो बातें हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर कि आखिरी मौके पे इनको याद आया, जब वोट चाहिए तो इनको लोग याद आए। ले सकते हैं इसमें, अगर वो आप समझते हैं कि नहीं कर रहे या उन्होंने आपसे मुशावरत नहीं की, क्या ऑपोजिशन कर सकती है? मैं आपको ये बता दूं पारस, अगर ये ओपन बैलेट भी करते ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब ऐसे ही जीतते। और बड़ी बात यह है कि इनके वो जो वजीर साहब है जिन्होंने वोट देते वक्त जो है वहां पे सिग्नेचर साइन किया, इनकी एक और वजीर है, उन्होंने टिक मार्क कर दिया। और फिर जो सुनने में आया कि जी इन्होंने ट्रेनिंग देनी चाहिए थी अली हैदर गिलानी की तरह। तो ये बताएं, या उनको भी गिलानी साहब के बेटों ने बताया था कि आपने ये करना है, या उन्होंने भी हमसे 40 साल का तजुर्बा नहीं है इन चीजों का इनके पास। तो तहकीकात उनकी भी कर लें, जो इनके वजीरों ने अपने वोट, मिनिस्टर्स ने गलत वोट डाले, चेयरमैन सेनेट पे बात करेंगे हम हैं कि उन्हें आप कैसे जितवाएंगे, क्या उसके